معزز علماء کرام کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن ہم نے پولیس کمشنر صاحب کے پاس گئے اور ہماری ناراضگی کا اظہار کیے، ہمارے غصے کا اظہار کیے اور یہ بتایا ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم، ان کے تعلق سے کسی بھی طرح کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اور بار بار یہ باتیں سامنے آ رہی ہے جس کھلے طور کے اوپر یہ جو اپنے آپ کو مہانت مہاتما اور گرو کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے پروچن کے دوران یہ نہیں کہا کہ ان کے دھرم کے اندر کیا اچھا ہے، بلکہ مسلمانوں کا اسلام کس طریقے سے خراب ہے کر کے یہ پروچن وہ دے رہے تھے، جو ان کا کام نہیں ہے۔ آپ اپنی اچھائیاں بتائیے گا۔ اس ملک کی خوبصورتی یہی ہے کہ اتنے سارے جاتی دھرم اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ہم نے کبھی آپ کے دھرم کے بارے میں بولا نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ کوئی ایک ایسا واقعہ بتا دے کہ جہاں پر ہمارے کسی مولانا نے، کبھی ہمارے علماء دین نے کسی دوسرے مذہب کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا اور گھنونی بات کہی ہے۔ ہم نے پولیس کمشنر صاحب کو پورے واقعے سے آگاہ کرایا اور ان کو یہ بتایا کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر اس بات کو لے کر ناراضگی ہے اور غصہ ہے۔ ایسے حالات کے اندر یہ پولیس کی، سرکار کی، پرشاسن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بھی دوشی آدمی ہے اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم نے اگزامپل دیا مولانا سلمان اظہری صاحب کا کہ جب انہوں نے کوئی بیان دیا تو ان کے خلاف پورے ہندوستان کے اندر ہے تو کتنے سارے ایف آئی آرز رجسٹر ہوئے، اور آج بھی مولانا صاحب جیل میں بند ہے۔ تو انہیں کیوں چھوٹ دی جا رہی ہے؟ کیا انہیں یہ بول کر کیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ کچھ بھی بولیے گا، ہم آپ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے کر کے؟ تو ہم نے صاف کہا ہے اس کا کوئی انت نہیں ہوگا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ اگر اس ملک کی خوبصورتی کو اگر برقرار رکھنا ہے تو ایسے جو سماج کے اندر ٹیڑھ اور دراریں اور دیواریں پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب آپ ایک بات سمجھ لیجئے گا، آج جمعے کا دن ہے، آج 3 الگ الگ شہروں کے اندر ناسک میں ہندو سکل سماج کی طرف سے مورچہ نکالا جا رہا ہے، نماز کے وقت نکالا جا رہا ہے، اجازت کون دے رہا ہے؟ نندربار کے اندر ہے تو آج جمعے کے دن نماز کے وقت میں آندولن کیا جا رہا ہے، امراوتی کے اندر کیا جا رہا ہے، تو یہ اجازت کون دے رہا ہے کہ جمعے کے دن اس طرح کے معاملے کو؟ ہم نے بنگلہ دیش میں اگر ہندوؤں پر اتیاچار ہو رہا ہے تو یہ بات سمجھ لینا کہ وہاں پر مسلمانوں کے اوپر بھی اتیاچار ہو رہا ہے۔ ہم نے دونوں ہی ہندوؤں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر جو اتیاچار ہو رہا ہے ہم نے اس کی نندا کی ہے، ہم نے اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کی ہم نے کئی زور طریقے سے ہم نے یہ آواز اٹھائی ہے، لیکن وہاں پہ ہو رہا ہے اس لیے اب ناسک کے اندر دکانیں بند کرواؤ، آپ زبردستی وہاں پہ ہے تو اس طرح کا ماحول تیار کر رہے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں یہ ایک سوچی سمجھی سازش کا ایک حصہ ہے، ایک شڑینتر ہے، اور ہم تمام نوجوانوں سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے، خاص طور سے آپ کا غصہ جائز ہے، ہم اس مدعے کے اوپر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کریں گے۔ دنیا کا مسلمان نہیں برداشت کر سکتا ہے اپنے نبی کے خلاف، لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ان کی سازشوں کا شکار ہو جائیں۔ وہ سازش رچ اسی لیے رہے ہے کہ آپ سڑکوں کے اوپر آئے، آپ نے کہیں نہ کہیں سے آپ شروعات کریں۔ تو میں تمام نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ کے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے ہمارے علماء دین جو بھی ہمیں فیصلہ دیں گے ہم اس کو قبول کریں گے، اس کو مانیں گے، ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا اور ان کی رہنمائی کے اندر ہمیں آگے جو بھی کرنا ہے ہم کریں گے۔ آج اس تعلق سے ستارہ کے اندر ایف آئی آر رجسٹر ہو چکی ہے، ستارہ پولیس اسٹیشن کے اندر جہاں جہاں پر بھی ایف آئی آر رجسٹر ہوگی، سپریم کورٹ کا گائیڈ لائنز ہے کہ ان کو سب کو کلب کیا جاتا ہے، اور وہ کلب کر کے ہم نے یہ کہا ہے کہ کسی ایک پولیس اسٹیشن میں بھی ایف آئی آر رجسٹر ہو گئی ہے، ان کو کلب کر کے آپ اس کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے۔ دوسرا ہم نے ایک میمورنڈم یہ دیے ہے کہ کئی مہینوں سے ایسے ویب سائٹ چلائے جا رہے ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہے، اتنی گھٹیا اور گھنونی باتیں تصویروں کے ساتھ وہاں پر ہم نے وہ پورے ویب سائٹ کی ڈیٹیلز دیے ہیں۔ 2 مہینہ پہلے یہ ویب سائٹ کی ڈیٹیلز ایک میمورنڈم کے طور کے اوپر یہاں پر پولیس اسٹیشن کے اندر جمع کی جا چکی ہے، اس کا انورڈ ہے، ہم نے وہ کاپی دیا اور ان کو یہ کہا کہ ایک ویب سائٹ کے اوپر ہے تو آپ ایکشن لیجیے تاکہ دوسروں کو یہ سبق ملے کہ آپ کسی دوسرے دھرم کے بارے میں اس طرح کے ویب سائٹس بنا کے
वहां पे किस तरह की अश्लील बातें की जा रही है, इसके ऊपर भी कार्रवाई करना। पुलिस कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिए हैं कि मैं हर तरीके से जो भी मुद्दा हमने उठाया है उन्होंने हमें सहकार्य करने का, एक्शन लेने का उन्होंने भरोसा दिलाया। बोलले की शहरात मोर्चे काढताय, नाशिक, अमरावती, नंदुरबार, हिंदू आक्रोश मोर्चाबाबत तुम्ही हिंदू आक्रोश मोर्चाबाबत म्हणताय आणि थोडं खुलून सांगा ना त्याबाबत काय हे सगळं आहे म्हणजे दंगल सुद्धा नाशिक नाही, आज काय आहे की आम्हाला हे सगळं काही कळतं. मला काही फ्रायडेच्या दिवशी काही आंदोलन करायचं आहे तर हेच पोलीसवाले मला सांगायचे की नाही, फ्रायडेला आम्ही तुम्हाला परवानगी देऊ शकत नाही. मग कोणत्या आधारावर तुम्ही अशा प्रकारचे आंदोलनाला परवानगी देत आहे? कोणत्या, म्हणजे काय आहे, काय मुद्दा काय आहे की बांगलादेशमध्ये आम्ही निंदा केली ना, आम्ही त्याचा विरोध करत आहे ना, पण बळजबरीने असा हिंदू सकल समाजच्या नावाने ते नितेश राणे दर पुरा शहरमध्ये घुमून कोणकोणत्या शहरामध्ये जाऊन ते कशा प्रक्षोभक भाषणं देत आहे. मग त्याच्यासाठी नियम नाही आहे का? कोणी सोडले त्याला असं प्रकारचं प्रक्षोभक भाषणं देणं? त्याच्यावर कारवाई करा ना. आणि नाही केली तर आमच्या तोंडात पण जीभ आहे ना, आम्ही बोलू शकतो. तुम्ही 1 मिनिट नाही लावणार आमच्या विरोधात केस रजिस्टर करायला. मग नियम सगळ्यांसाठी बरोबर असेल तर त्यांच्यावर तुम्ही कारवाई करत नसेल तर इम्तियाज अलीला तुम्ही का थांबवते? आमची अपेक्षा हेच आहे की पोलिसांनी लवकरात लवकर या माणसाच्या विरोधात कारवाई करावी. आम्हाला सांगण्यात आलेलं आहे की मुख्यमंत्री साहेब आज नाशिकमध्ये सभा घेत आहे. त्या नाशिकमध्ये जे प्रकरण घडलेलं आहे, तुम्ही तुमच्या राजनैतिक स्वार्थासाठी काहीही करणार, म्हणजे सामान्य लोकांना तुम्ही याच्यामध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे खूप दुर्दैव आहे मला. सर, अभी आप निवेदन दे रहे थे जब मुख्यमंत्री वही महाराष्ट्र सिंदर में सत्ता कर रहे थे, तो आपको लगता नहीं कि इसके अंदर राजनीति हो रही? देखिए, अब लोग बहुत होशियार हो चुके हैं. लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है कि क्या इसके पीछे का क्या क्या खेल नजर आ रहा है. हम तो औरंगाबाद की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आज वो लोग भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि इसके पीछे क्या साजिशें रची जा रही है और किस तरीके से हमें उसका निशाना बनाया जा रहा है, हमारे साथ खेला जा रहा है करके. उसमें कानूनी तौर के ऊपर जो भी लड़ाई रहेगी हम वो पूरी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे. और इस प्रकाश आंबेडकरांनी मागच्या महिन्यात एक सुरुवात. देखिए, हम ये बात आज भी मान रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमानों ने दिल खोल कर नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट दिया, इंडिया अलायंस को. और ये जो हुकूमत आज बैठी हुई है सरकार, वो अच्छी तरह से जानती है कि लाडली बहन कर लो, लाडली भाई कर लो, लाडले पप्पा कर लो, लाडले अम्मी कर लो, उनको पैसा देने के बावजूद भी वो सत्ता में नहीं आ सकते हैं. अगर उन्हें सत्ता में आना है तो कहीं न कहीं माहौल खराब करना और उसी की साजिश का ही नतीजा है.